نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدائن صالح پہنچے نا تو آپ نے سر بھی جھکا لیا اور صحابہ کو فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے وہاں سے پانی لے لیا تھا، آٹا گوندھ لیا تھا، فرمایا پانی کو پھینک دو اور یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ اور پھر ایک کنواں تھا جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ پانی پیتی تھی اور وہ عذاب کے اس سے بچا ہوا تھا، آپ نے وہاں سے پانی استعمال کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا استغفار اور روتے ہوئے انتہائی عاجزی اور تضرع کے ساتھ یہاں سے گزرنا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت ایک دفعہ نازل ہو جائے تو قیامت تک اس رحمت کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو عذاب ایک دفعہ نازل ہو جائے تو قیامت تک اس کے برے اثرات وہاں موجود رہتے ہیں۔ روحانی طور پر وہ ہمارے لیے زہریلے ہوتے ہیں، روحانی طور پر وہ ہمارے لیے، ہمارے قلب اور دماغ کے لیے زہر سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ایسی وبا ہو کہ عذاب آیا ہوا ہو، وہاں سے گزرنے کا طریقہ کیا فرمایا کہ سر کو بھی جھکا لو، توبہ استغفار اور روتے ہوئے گزرو۔ یہ اس کا علاج نبی علیہ السلام نے دیا کہ وہاں کی بری ہوا، وہ جو وہاں کی وبا ہے، یہ اس کی ویکسین آ گئی، علاج آ گیا۔ کہ کرونا ایک عجیب بیماری آئی ہے کہ جس میں ہم نے رجوع الی اللہ کو چھوڑ دیا، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، توبہ چھوڑ دی، مسجد مدرسہ چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہر جگہ تو ہمیں ملا رجوع الی اللہ۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جب تھوڑا اور آگے گئے ہیں تو ایک مقام آیا ہے حجر۔ وہ جب مقام آیا تو وہاں پہنچ کے نبی علیہ السلام نے تلقین کی کہ تنہا اکیلا کوئی آدمی نہ جائے، جماعت کے ساتھ جائیں، چند لوگ جائیں، ایک اکیلا کہیں نہ جائے، آپ نے یہ فرمایا۔ اب جیسے تبلیغی جماعت میں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں تو پوری جماعت تو 10 لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن ویسے کسی کام سے جانا ہے تو ایک کو نہیں بھیجتے، وہ کہتے ہیں 2 جائیں کم سے کم، کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ تو خیر، تو اس میں کیا واقعہ ہوا کہ 2 آدمی الگ الگ اکیلے نکلے۔ ایک کو تو ہواؤں نے اڑا کے پتہ نہیں کدھر اٹھا کے پھینک دیا، بڑے دنوں کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، اور ایک جو تھے وہ جناب اکیلے نکلے تھے، ان کا دم جو ہے وہ گھٹ گیا اور سانس رکنے لگا۔ ان کو پھر دوسرے لوگ کو پکڑ وغیرہ کر کے کسی طریقے سے لے کر آئے، کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے جب ان کو دم کیا، ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔